اچھا جی، سبق کھول لیں۔ سورۃ البقرہ ہے، اس کی 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم حروف مقطعات، اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں۔ ھدی للمتقین، راہ بتلانے والی ہے ڈرنے والوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے دین کو روزی ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہیں ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات، جمہور صحابہ تابعین اور علماء امت کے نزدیک راجح قول یہ ہیں کہ یہ حروف اسرار رموز ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم بطور راز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اس کی تبلیغ امت سے روک دی گئی۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آئے اور جس طرح آئے ان کی تلاوت کریں، مگر معنی معلوم کرنے کی فکر میں پڑھنا درست نہیں۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کسی دور کی طرف اشارہ کر کے آنے کے لیے آتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم، ریب کے معنی شک و شبہ، ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک و شبہ نہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی درخواست کی گئی۔ قرآن اس درخواست کا جواب ہے۔ بصورت قبولیت صراط مستقیم کی تشریح و تفصیل ہے، جس کا یہ حاصل یہ ہے کہ ہم نے دعا سن لی اور قرآن کریم بھیج دیا جو ہدایت کا آفتاب ہے۔ جو شخص ہدایت چاہتا ہے اس کو پڑھے سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ پھر فرمایا اس میں شک و شبہ نہیں، یعنی اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک کلام خود غلطی سے پاک ہو تو کلام میں محل شک و شبہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ سمجھنے والے کی فہم میں غلطی ہو، تو اس صورت میں کلام میں محل شک و شبہ نہیں ہوتا بلکہ کم فہمی کی وجہ سے شک و شبہ ہوتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کی چند آیتوں میں اس طرح کے بعد ہے، ان کنتم فی ریب میں آیا ہے۔ آگے ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ہدایت کی 3 اقسام سورۃ الفاتحہ میں بتائی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کی اقسام سے کہ متقین کی خصوصیت میں نہیں آتا کہ قرآن غیر متقی کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کے 3 درجے کون سے ہیں؟ ایک عام انسانوں کے لیے، اس میں انسان حیوان سب شامل ہے، دوسرا مومنین کے لیے خاص ہے، اور تیسرا مقربین کے لیے۔ متقین کی صفات کیا ہیں؟ کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، انہیں کا راستہ صراط مستقیم ہے، جن کا سیدھا راستہ مطلوب ہو، اس جماعت میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ رہے، ان کے عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق کو اپنا نصب العین بنائے۔
آگے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو خدا سے ڈرنے والے ہیں یعنی یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور جو روزی ہم نے ان کو دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی صفات بیان کی گئی، ایمان بالغیب، اقام الصلاۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ لغت میں کسی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اسی طرح محسوسات و مشاہدات میں کسی قول کی تصدیق کرنے کا نام ایمان نہیں۔ مثلاً اگر کوئی سیاہ کپڑے کو سفید کہے یا سفید کو سیاہ کہے تو اس کی تصدیق کہا جائے گا، ایمان نہیں کہا جائے گا، کیونکہ بلکہ تصدیق مشاہدے کی بنا پر ہے، ایمان کا اس میں دخل نہیں۔ اصلاح شرع میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدے کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ حواس جو نہ بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ حواس کے ذریعے ان کا پتہ لگائے، یعنی نہ آنکھ کان حواس خمسہ سے ان کا پتہ لگایا جا سکے۔ قرآن کریم میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس کا علم ذریعہ حواس خمسہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات بھی آ جاتا ہیں، تقدیر، جنت، دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں، تمام انبیاء سابقین۔ اور اسی سورۃ البقرہ کے ختم پر آمن الرسول میں بتایا کہ ایمان مجمل کا بیان ہے، اور آخری آیت میں ایمان مفصل کا۔ ایمان بالغیب کے معنی ہے جو ہدایت و تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو بلا چوں چرا دل سے تسلیم کر لینا۔ اقامت الصلاۃ، اس میں صرف نماز پڑھنے کی اقامت نہیں بلکہ نماز کو ہر جہت اور حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کی فرائض، واجبات، مستحبات اور اس پر دوام و التزام، یہ سب اقامت کے معنی و مفہوم میں داخل ہیں۔ جس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں بلکہ فرائض، واجبات، نفلی نمازیں سب کو یہ لفظ شامل ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مومنین کی صفت بتائی، یا دوسرے صدقات، نفلی واجبات اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں جہاں لفظ انفاق کا لفظ استعمال ہوا وہ نفلی صدقات ہیں۔ زکوٰۃ فرض کے لیے عموماً لفظ زکوٰۃ ہی آیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک قاعدہ شریف انسان کے دل میں پیدا کر دیا کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے سب خدا کا عطا کیا ہوا ہے، اس کی امانت ہے، اگر ہم اس تمام مال کو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دیں تو حق اور بجا ہے، اس میں ہمارا کوئی احسان نہیں۔ پھر مما کا اضافہ کیا، اس کے معنی کہ ہمارے مال کو پورا خرچ نہیں کرنا بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔ اعمال صالح میں سے صرف دو عمل، نماز اور انفاق مال کے ذکر پر اکتفا کرنے کا راز کیا ہے کہ جتنے اعمال انسان پر فرض ہیں یا واجب ہیں ان کا تعلق انسان کی ذات یا بدن سے یا اس کے مال سے۔ بدنی اور ذاتی عبادت میں سب سے اہم نماز، اس کے ذکر پر اکتفا کیا گیا۔ مالی عبادت میں انفاق داخل ہے۔ در حقیقت تمام اعمال و عبادت اس کے ضمن میں آ گئے۔ متقین وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل اور عمل اور ایمان کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ لغت میں اسلام ایمان کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنے کا نام، اور اسلام اطاعت و فرما برداری کا۔ ایمان کا محل قلب، اسلام کا بھی قلب اور سب اعضاء و جوارح، لیکن شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محض دل میں تصدیق کرنا شرعاً اس وقت تک معتبر نہیں جب تک زبان سے تصدیق کا اظہار، اطاعت و فرما برداری کا اقرار نہ کیا جائے۔ اسی طرح زبان سے تصدیق کا اظہار و فرما برداری کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں جب تک دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق نہ ہو۔ قرآن کریم جب اسلام ظاہری اقرار و فرما برداری کے ساتھ دل میں ایمان نہ ہو تو قرآن کے اسلام نے اس کو نفاق کا نام دیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
یعنی منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، نچلے طبقے میں۔ اور ایمان تصدیق قلبی کے ساتھ اگر اقرار و اطاعت نہ ہو تو قرآن کی اصلاح میں اس کو کفر کا نام دیا گیا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی یہ کفار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی حقانیت کو یقینی جانتے ہیں، لیکن اب جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے۔ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان قلب سے شروع ہو کر ظاہری عمل پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے، اور اسلام ظاہری عمل سے شروع کر قلب پر پہنچ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ آگے ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی متقین ایسے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں کتاب پر اور جو اتاری گئی اور کتابوں پر جو اس سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر بھی وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ متقین کی صفات کا بیان ہے اس میں کہ ایمان بالغیب کی تفصیل اور ایمان بالآخرت کا ذکر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ عہد رسالت میں مومنین متقین دو طرح کے تھے، ایک جو مشرک جو اسلام قبول کیا، اور جو اہل کتاب نصرانی جو مسلمان ہوئے۔ تو جو اہل کتاب تھے ان کو دوہرا ثواب ملا کہ انہوں نے دوہرے ثواب کے مستحق ہوئے کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب، دوسرا قرآن کے زمانے میں قرآن پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب۔ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا آج بھی ہر مسلمان پر لازم ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا وہ سب حق ہے، اور زمانے میں وہی واجب العمل تھا، مگر قرآن کریم کے بعد پچھلی کتابوں اور شریعتیں سب منسوخ ہو گئی، تو اب صرف قرآن پر عمل ہوگا۔ یہاں پر ختم نبوت کی ایک دلیل ہے کہ جس طرح قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ہم پر ایمان لانا پچھلی کتابوں پر واجب ہے، ضروری ہے، اسی طرح اگر بعد میں کوئی نبی آنا ہوتا تو اس کا ذکر ہوتا، لیکن یہاں پر ذکر نہیں ہے، تو یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ آگے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد دار الاخرت ہے، جس کو قرآن میں دار القرار، دار الحیوان اور عقبہ کے نام سے یاد کیا۔ اسلامی عقائد میں یہ انقلابی عقیدہ ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹی کہ اسلامی تعلیم، آسمانی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق و اعمال، پھر دنیا کی سیاست، پھر تمام اقوام عالم کے مقابلے میں ایک امتیازی مقام عطا کیا، جو عقیدہ توحید و رسالت کی طرح تمام انبیاء اور تمام شرائع میں مشترک و متفق چلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی، اس کی عیش و عشرت اور اس کی انتہا مقصود ہے، اور اس کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی کے اور اعمال کے حساب و کتاب، جزا کو سزا کو نہیں مانتے، سچ و جھوٹ، حلال و حرام کی تفریق نہیں کرتے، عیش و عشرت میں خلل اندازی دیکھیں تو ان کو جرائم سے روکنے والی چیزیں کوئی باقی نہیں رہتی، حکومت کی تعزیزی قوانین اور اصلاح اخلاق کے لیے ان کے لیے کافی نہیں، عادی مجرم تو ان سزاؤں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ کوئی شریف انسان اگر سزا کے خوف سے اپنی خواہش کے ترک بھی کرے تو اس حد تک اس کو حکومت کی دادگیر کا خطرہ ہو، خلوتوں میں وہ خوف نہیں ہوتا، گناہ سے نہیں ڈرتے، لیکن جس کو آخرت کا عقیدہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں، تو پھر وہ گناہوں سے ڈرتے ہیں وہ لوگ۔ بالآخرتی کے ساتھ لفظ یؤمنون نہیں بلکہ یوقنون استعمال کیا گیا، کیونکہ ایمان کا مقابل تکذیب ہے اور ایقان کا مقابل شک و تردد۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا کرنا نہیں، بلکہ ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ متقین کی یہی صفت ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب، جزا و سزا کا نقشہ ہر وقت سامنے رہتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیت میں قرآن کریم کا ہر شک و شبہت سے بالاتر ہونا کا بیان اور ان خوش نصیب لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا، اور جن کے اصلاح میں جن کے لیے مومنین اور متقین کی اصلاح کا استعمال کی گئی۔
اور بعد کی 15 آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ کفر و عناد سے پیش آئے۔ پھر ان لوگوں میں سے دو گروہ ہیں، ایک وہ جنہوں نے کھل کر کفر اور مخالفت کو اختیار کیا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنے اخلاقی پستی اور دنیا کی ذلیل و اعراض کی بنا پر جرأت نہ کر سکے اور اپنے ضمیر کی آواز دلی عقائد کو صاف طور پر ظاہر کر دیتے بلکہ دھوکہ فریب کی راہ اختیار کی۔ مسلمانوں سے کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب کافروں سے ملتے تو ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس طرح دھوکہ دیتے مسلمانوں کو۔ اس گروہ کا نام قرآن کی اصطلاح میں منافق ہیں۔ یہ 15 آیتیں جو قرآن کو نہ ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئی، ان میں سے مذکورہ 2 آیتوں میں کھلے کافروں کا ذکر ہے، اور آگے 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے، اور ان کے متعلقہ حالات، علامات اور انجام مذکور ہیں۔ غرض قرآن کی ان تمام آیات کی تفصیل پر نظر ڈالی جائے، شروع کی 20 آیات تو قرآن نے سورہ بقرہ کی 20 آیتوں میں کی طرف ایک تو چشمہ ہدایت کا پتہ دیا کہ وہ قرآن ہے، اور دوسری طرف اقوام عالم کو اس کی ہدایت کے قبول یا انکار کرنے سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک مومنین و متقین اور دوسرا انکار کرنے والے کافر۔ پہلی قسم وہ جن کو صراط المستقیم عطا کی گئی، صراط الذین انعمت علیہم میں طلب کیا گیا، اور دوسری جن کے راستے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں پناہ مانگی گئی۔ قرآن کریم کی تعلیم سے ایک اصولی مسئلہ یہ بھی نکل آیا کہ اقوام عالم کو 2 گروہ میں تقسیم کا جو اصول اثر انداز ہو سکے وہ صرف اصول نظریات ہی کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں، نسب، زبان اور جغرافیائی اعتبار سے ان میں اختلاف سے قوموں کے ٹکڑے نہیں کیے گئے۔ قرآن کریم میں اس بارے میں واضح فیصلہ سورہ تغابن میں اس طرح ہے: خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ نے تم کو سب کو پیدا کیا، پھر لوگ تم میں سے مومن اور کچھ کافر ہیں۔ مذکورہ 2 آیات میں ان کفار کا ذکر ہے جو کفر و انکار میں ضد اور عناد پر پہنچے اور ضد کی وجہ سے حق بات کو سننے اور اشر دلیل کو دیکھنے کو تیار نہ تھے۔ اب کفر کی تعریف کیا ہے یہاں پر؟ کفر کے معنی چھپانے کے ہیں، ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں کہ محسن کے احسان کو چھپانا۔ اصلاح شریعت میں ان چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، اور ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے۔ مثلا ایمان کا خلاصہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے اور اس کا ثبوت قطعی و یقینی ہے، ان چیزوں کے دل سے تصدیق کرنا اور حق سمجھنا، اور جو ان کی تعلیمات ہیں ان کا ثبوت یقینی اور قطعی ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے اور تصدیق نہ کرے تو وہ کافر کہلائے گا۔ انذار خبر دینا خوف سے پیدا ہوا ہے۔ ابشار یا ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے سرور پیدا ہو، اردو میں اس کا ترجمہ ڈرانے والے کہتے ہیں۔ در حقیقت ڈرانے کو انذار نہیں بلکہ ایسا ڈرنا جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو، جیسے اولاد کو آگ سے، سانپ، بچھو اور درندوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسی طرح نذیر قرآن کریم میں انبیاء کی خصوصیت ہے۔ نذیر کا لقب دیا جاتا ہے کہ وہ ازرائے شفقت آئندہ آنے والے مصائب سے ڈراتے ہیں۔ اس لفظ کو اختیار کرنے کی ہدایت کرنے میں اس کی ہدایت ہے کہ مسلم مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کی خیر خواہی کے ساتھ ہمدردی سے گفتگو کرے، محض ایک کلمہ پہنچا دینا مقصد نہ ہو۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کفار جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر و انکار پر جمے ہیں، اپنے تکبر اور قرض روی کی بنا پر آپ کو ان کو سمجھانے کی کوشش مؤثر ثابت نہ ہوگی۔ آپ کو ان کو کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کانوں اور قلب کے لیے مہر کا لفظ استعمال کیا کہ جب اس کی بندش ہو جائے تو پھر ہر سمت سے آواز نہیں آ سکتی، بندش ہو سکتی ہے، برخلاف آنکھوں کے کہ جب آنکھوں پر پردہ ہو جائے تو پھر آنکھوں کے دیکھنے کا ادراک ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ دیکھ نہیں سکتا، تو ان کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق ان سے سلب کر لی گئی۔
اس طرح کفار حال کی اصلاح کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر نافرمانیوں اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کو برائی کا احساس دل سے جاتا رہتا ہے. بزرگوں کا ارشاد ہے کہ گناہ ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے. جس طرح نیکی کا فقدان کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری کی نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے. حدیث میں ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے. جس طرح سفید کپڑے پر سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے تو اسی طرح جب ایک نقطہ قلب پر پڑتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے اور توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے اور پورے قلب پر چھا جاتی ہیں. پھر فرمایا اسی ظلمت و سیاہی کو قرآن کریم نے رون کہا، یعنی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے. ناصح کو جو نصیحت کرتا ہے اس کو ہر حال میں ثواب ملتا ہے اصلاح کی کوشش کا. قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو بھی دعوت اور دینے سے روکا نہیں گیا جن سے معلوم ہو کہ جو شخص دعوت دین اور اصلاح کا کام کرتا ہو، خواہ مؤثر ہو یا نہ ہو، اس کے ہر حال میں ناصح کو ثواب جاری ملتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.